محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على محمد. بعد نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبلا وقال السلام عليك يا أمّا. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن ندخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبلا وقال السلام عليك يا أمّا. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا
السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك، فدخلا معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد عجل فرجهم. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله، أتأذنني أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. ثم أتيت نحو الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟
فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پارے دیگر صلوات صلی علی محمد وآل محمد. مومنو مقتل زہرا کی یہ روداد سنو، کی ہے امت نے مصیبت میں جو بیداد سنو. مصطفیٰ مارے گئے گھر ہوا برباد سنو، باپ کو روتی ہوئی بیٹی کی فریاد سنو. اس کو رو لو جسے رونے کا اجازہ نہ دیا، آ کے امت نے جسے باپ کا پرسا نہ دیا. باپ کے غم میں تھی غمگین نبی کی بیٹی،
غش پا غش کھاتے تھے فرقت میں پیمبر کی علی، روتی حسنین کو لپٹا کے تھی زہرا بی بی، خشک نہ قبر پیمبر کی ہوئی تھی مٹی، شرم سرور کے یتیموں سے نہ کھائی آ کر، آگ دروازے پہ امت نے لگائی آ کر، بولی دروازے کے پیچھے سے یہ آ کر زہرا، کیوں مسلمانوں کیا ہے میرے گھر پر حملہ، ارے ان کی بیٹی ہوں کہ تم پڑھتے ہو جن کا کلمہ، اپنے بابا سے میں فریاد کروں گی للہ، ہم ستائے ہوں کو اور ستاتے کیوں ہو، ارے یہ تو بتلاؤ میرے گھر کو جلاتے کیوں ہو، ایک لئیں بولا کہ حیدر کو نکالو باہر، ورنہ آ جاؤں گا بن پوچھے میں گھر کے اندر، سن کے رونے لگیں یہ بات نبی کی دختر، لات دروازے پہ ایک ماری لائنے بڑھ کر، آ کے پہلو پا وہ جلتا ہوا دروازہ گرا، بیچ میں تھی در و دیوار کے ہائے زارا، جلتے دروازے کے اوپر سے مسلمان گزرے، اور تھی فاطمہ زہرا اسی در کے نیچے، اور شور کرتے ہوئے گھر میں جو لئیاں پہنچے، دیکھ کر بلوے کو روتے تھے علی کے بچے، در کو اماں سے ہٹاتی ہے پریشان زینب، ہے مدینے میں بھی یہ شام غریباں زینب، ہے مدینے میں بھی یہ شام غریباں زینب، تھیں بہت صابرہ پر بنت نبی چیخ اٹھیں، کیل جلتے ہوئے دروازے کی پہلو میں لگی، قتل محسن ہوئے اور ساتھ میں ٹوٹی پسلی، عرش تھرانے لگا زہرا کی یوں گود اجڑی، تھام لو آ کے ذرا مجھ کو یہ زہرا نے کہا، ہائے فضا میرا بچہ میرا محسن نہ رہا، دوڑی حجرے کی طرف در کو ہٹا کر زہرا، تازیانہ جو علی کے لیے اٹھتا دیکھا، اپنے بازو پاؤں سے زہر نے بڑھ کر روکا، اور غضب اس پا بھی کنفذ نے تماچا مارا، باندھی گردن میں رسن کر کے گرفتار لیں، لے گئے حیدر کرار کو دربار لیں، بعد سرکار کے امت نے ستم کیا نہ کیا، حق علی کا نہ دیا باغ فدق چھین لیا، فاطمہ زہرا کے دروازے پہ بلوا بھی کیا، چین سے عطرت اطہار کو رہنے نہ دیا، آ گیا کیسا مدینے میں زمانہ غربت، فاطمہ زہرا کو دربار بلایا غربت، مسجد نبوی میں ظالم نے سجایا دربار،
اور اصحاب پیمبر سے بھرا تھا دربار. آ گئیں روتی ہوئی فاطمہ زہرا دربار. کہتی تھی بابا ہے امت نے دکھایا دربار. آپ نے دی تھی جو تحریر وہ لے آئی ہوں. ساتھ بچوں کو گواہی کے لیے لائی ہوں. وائے افسوس کے زہرا کی حیا کی نہ گئی. بیٹھے اصحاب رہے بنت پیم تھی کھڑی. جھوٹا زہرا کو کہا اور قیامت نہ ہوئی. بڑھ کے ایک شخص نے سرور کی وصیت چھینی. فاطمہ روتی رہی اور لئی ہنستے رہے. خاک پر پھینک دیے کر کے سند کے ٹکڑے. اور دیکھتی رہ گئیں یہ عالم غربت زہرا. لب پہ پس ایک ہی فریاد تھی بابا بابا. کیسے جھٹلا دیے حسنین و علی جیسے گواہ. خوف آیا نہ مسلمان کو اللہ اللہ. کر چکی ٹکڑے سند کے جو اکٹھا زہرا. ہو گئی تھی انہی لمحوں میں ضعیفہ زہرا. ہو گئی تھی انہی لمحوں میں ضعیفہ زہرا. صلوات محمد. سببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. درود بھیجئے محمد آل محمد پر. جب بھی کسی شخصیت پر گفتگو کی جائے، کسی ایسی شخصیت پر جس کا ذکر قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اس شخصیت کا محور دیکھا جائے، بنیادی محور، اساسی محور، کہ اس شخصیت کی جو حرکت ہے، اس شخصیت کی جو زندگی کا تسلسل ہے، اس کا محور کیا ہے، جسے ہمارے بچے اپنی درسی کتابوں میں آربٹ اور ایکسس کہیں. ایک مدار پر حرکت ہوتی ہے کسی چیز کی اور ایک محور پر. زمین اپنے مدار پر بھی گھومتی ہے، اپنے محور پر بھی گھومتی ہے، یعنی ایک حرکت اس کی موومنٹ آربٹ پر ہے اور ایک ایکسس پر ہے. اپنے گرد بھی گھوم رہی ہے زمین اور سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے. شخصیتیں بھی اسی طرح سے ہوتی ہیں. کوئی بھی شخصیت اگر ہو تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ شخصیت
کس مدار پر ہے، کس محور پر ہے، اور اس کی شخصیت میں بنیادی ترین خصوصیات کیا ہیں۔ ہم جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت کا مطالعہ کرتے ہیں یا پنجتن کی شخصیت کا، تو ہمیں اپنی نسل کو، آنے والی نسل کو 2 مرحلوں پر گفتگو سمجھانی پڑے گی۔ ایک تو وہ یہ کہ وہ شخصیت کا پہلو ان کی کہ جو غیب سے تعلق ہے، اور ایک وہ شخصیت کہ جس کا ہماری اس دنیا سے تعلق ہے، اور پھر اس کے بعد وہ تمام آیات کہ جو فضیلت پنجتن میں، فضیلت جناب سیدہ کے سلسلے میں ظاہر ہوئی ہیں، نازل ہوئی ہیں، پروردگار نے بھیجی۔ میں مثال دیتا ہوں آپ کو، اگر آپ گفتگو کریں عرش الہی یہ ہے، لوح یہ ہے، لوح محفوظ یہ ہے، قلم یہ ہے، عرش ہفتم یہ ہے، جناب عیسیٰ 7ویں آسمان پر ہیں، اور تمام کی تمام فضیلتیں، اور جنت جو ہے وہ امیر المومنین کے نور سے بنائی گئی، رسول خدا کے نور سے جنت بنائی گئی، ملائکہ خلق ہوئے، جناب سیدہ کے نور سے فلاں مخلوق کو بنایا گیا۔ یہ فضیلت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہمیں ان روایات کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس سے ہماری محبت زیادہ ہوتی ہے، معرفت بڑھتی ہے، اور شخصیت کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ پہلو ہمیں غافل نہ کر دے، دور نہ کر دے شخصیت کے اس پہلو سے کہ جس طرح سے سماج میں ہمارے آئمہ نے، معصومین نے زندگی کی۔ یاد رکھیے جو ہمارے بچے ہیں، اگر ہم نے ان کی اس مشکل کو نہیں سمجھا کہ جب وہ اپنی درسگاہوں میں جاتے ہیں، اپنے انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، حتیٰ وہ لوگ کہ جو ایک مختلف ماحول میں بیٹھتے ہیں، کارپوریٹ لیول پہ جا کر میٹنگز میں گفتگو ہوتی ہے ایک پڑھے لکھے ماحول میں، وہاں پر ہمیں جو شخصیت کا، جس شخصیت کا پہلو ہمارے کام کا ہے، مفید ہے، جس کے ذریعے ہم کسی شخصیت کی حقانیت کو، عظمت کو ثابت کر سکتے ہیں، وہاں پر ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے سرکار، کہ امیر المومنین جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ وہ شخص آپ کے دین کو نہیں سمجھتا۔ میرے خیال سے اب اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے، جو تیسری مجلس ہے، دوسری ہے، تیسری ہے، جو 2 مجلسیں گزری اس میں آپ بخوبی واقف، اور ماشاءاللہ سے آپ لوگ کافی عرصے سے مجلس سن رہے ہیں کہ میں کس بات کی جانب رخ کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں پر یہ کوئی فائدہ نہیں کسی کا، آپ اس کو ہیومنلی لیول پر، انسانی سطح پر لا کر بتائیے کہ آپ ان شخصیات کا انسانی سطح پر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ غیبی پہلو کو ان کو چھوڑ دیجئے، مطلب یہ کہ ہم ابھی یہاں پر آپ کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو غیب تک رکھا اور وہ فضیلتیں بتائیں کہ جو کسی کی سمجھ میں نہیں آئیں گی، وہ بتائیے ضرور، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پروردگار عالم نے جتنی بھی قرآن مجید میں آیات اہل بیت کے لیے نازل کی، وہ اسی پہلو کو مد نظر رکھ کر ہیں کہ جو مدینے میں جناب امیر المومنین جناب سیدہ ایثار اور قربانی اور عبادت اور اخلاق اور کردار کے ذریعے گفتگو فرماتے تھے۔ اس عمل کو دکھایا پروردگار عالم نے، اور امامت کی اگر بنیاد کو آپ دیکھیں کہ جو امام رضا علیہ السلام کا خطبہ ہے، جو چھٹے امام کا خطبہ ہے امامت کے بارے میں، وہ انتہائی مشکل ایک لفظ امام نے استعمال کیا، من المفضل الوہاب۔ پروردگار عالم نے امام کو یہ کیوں خصوصیات عطا کی؟ امام نے کسب نہیں کی ہیں، خوب توجہ کیجئے گا، امام رضا علیہ السلام کا خطبہ ہے۔ امامت کو ہم ہر آڑی ترچھی عبادت کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پہلے امامت کو سمجھیے اور پھر میں بات کو آگے بڑھاؤں تاکہ جناب سیدہ سے اس تعلق کو واضح کیا جائے اور گفتگو کی جائے۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، پھر میں اس کو آخر میں ترجمہ کروں گا۔ یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور تربیت کے سلسلے میں، بچوں کے اعتقادات کے سلسلے میں ایک بہت اہم چیز ہے۔ میں یہ جملہ بھی کہہ دوں، اگر آپ امام کی شخصیت کو جا کر دیکھیں، مطالعہ کریں گے نا، تو کہیں گے کہ یہ شخص، یہ انسان، یہ ذات انپریڈکٹیبل ہے۔ یہ پتہ ہے کہ خدا کا نمائندہ ہے، لیکن کس مقام پر یہ ہستی کیا کام کر بیٹھے آپ کے حواس کی گرفت میں نہیں ہے۔ آپ کو کسی مقام پر لگے کہ یہ شخص انتہائی لبرل ہے، نعوذ باللہ، بڑا غلط لفظ ہے لیکن ہو گیا غلط لفظ، ورنہ برا لفظ نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کبھی ریڈیکلی ریلیجیس انسان ہے، یہ دونوں نقطے مل کر آ کر ملاقات کرتے ہیں امام کی شخصیت میں،
اور اگر آپ نے ان چیزوں کو نہیں سمجھا خود امام کے فرامین اور ارشادات کے ذریعے آپ بہک جائیں گے. یعنی کبھی تو دین پر اتنا تکیہ اور کبھی یہ کون شخص ہے جہاں بھیک مانگ رہا ہے؟ کہا مولا چھوڑ دیجئے. رجل النصرانی، کہا کہ نصرانی ہے، عیسائی ہے. اچھا ٹھیک ہے، ہم تو مسلمانوں کے خلیفہ ہیں. کہا جوانی میں کام دیا، بڑھاپے میں چھوڑ دیا، بیت المال سے وظیفہ باندھو ضرورت کے مطابق. یا علی، ایک گداگر آیا ہے، کوئی محتاج آیا دروازے پر بیت المال کے، کیا دوں، سونے کے سکے یا چاندی کے سکے؟ کہ ایہما انفع لہ، زیادہ مفید کون سے، اٹھا کر دے دو. کتنے، کیوں، کیسے، کیا؟ تو یہ وہ دائرہ ولایت ہے جس کی ہمیں اتباع کرنے کا حق نہیں ہے. یہ بھی سمجھ لیں، ہم یا امام کی شخصیت پر بات کر رہے ہیں. میں آپ میں سے کسی کو بھی دعوت نہیں دے رہا سیرت پر چلنے کی. یہاں پہ موسیٰ و عیسیٰ کے بالوں پر جھڑ چکے ہیں، ہم اور آپ کیا ہیں؟ لہذا سمجھیے، معرفت حاصل کیجئے شخصیت کی، کہ جس طرح سے جب وہ خاتون آئی، کہا یا علی مجھے پاک کیجئے، واقعہ آپ نے سننے، پاک کیجئے. کہا ہو سکتا ہے تو نے فلاں کام کیا، جا چلی جا. کہا نہیں یا علی مجھے پاک کیجئے، میں اعتراف کرتی ہوں اس گناہ کا. کہا تو نے، کہا کہ اچھا تو نے قصور کیا ہے، تو جو جان تیرے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ماشاءاللہ سے باشعور بالغ عاقل لوگ بیٹھے ہیں، جو جان تیرے ساتھ جڑی اس کا کیا قصور؟ اگر ہم تجھے پتھر ماریں یا سزا دیں تو چلی جا. کہا یا علی یہ بسم اللہ، یہ جان جو مجھ سے جڑی ہوئی تھی اب یہ جدا ہو چکی ہے. کہا کہ اس کو دودھ کون پلائے گا 2 سال؟ کہا کہ اچھا گئی. کہا یا علی اب دودھ پلانے کا ایام ختم ہو گئے. کہا بڑا ہوگا تو سنبھالے گا کون؟ ایک شخص میں ملعون کھڑا تھا کہ جو امیر مومنین سے زیادہ، رسول اللہ سے زیادہ دیندار تھا. کہ یا علی میں سنبھالوں گا اس کو. روایت کے الفاظ ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ کھٹے انار کا رس علی بن ابی طالب کی آنکھوں میں ڈالا، جس سے مولا کی آنکھوں میں جلن ہوئی اور شدت غضب کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو گئیں. علی بن ابی طالب کا کام گناہوں پر پردہ ڈالنا ہے. گناہ کو اجاگر کر کے سزا دینا علی بن ابی طالب کا کام نہیں ہے. لہٰذا یہ جو میں نے کہا کہ تقدس اور علم گفتگو کی تھی ان ایام سے پہلے، بڑی پیچیدہ شخصیت ہے امام کی. ہم تو بڑے سستے میں چھوٹ گئے، کچھ نمازیں، روزہ، زیارت، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات. لہٰذا ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ شخصیت امام کس مرحلے پر ہے. اور یہ ہمارا معاشرہ ہے بر صغیر کا، یہ ابھی اس سطح پر بالغ نہیں ہوا ہے کہ اس شخصیت کو سمجھ سکے کہ جو واقعاً الحق والانصاف جو امیر المومنین کی شخصیت ہے، جو جناب سیدہ کی ہے. کیونکہ یہ محبت میں اس حد تک چلا جاتا ہے کہ یہ اس کے بعد شخصیت کا مطالعہ کرنا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا شعور، ادراک، تعقل، فکر، سماج کے لیے کام، زیادہ مطالعہ نہیں کرتا یہ معاشرہ ہمارا، اور مطالعے کی عادت بھی نہیں ہے. لہٰذا یہ پھنستا کہاں پر ہے، مشکل میں کب گرفتار ہوتا ہے؟ جب اپنے بچوں کے حلق میں زبردستی ٹھوسنا چاہتا ہے ولایت کو، اس طریقے کے برخلاف جو طریقہ اس کو درسگاہ میں سکھایا جا رہا ہے. اور ہمارا بچہ یہ نہیں بنا، وہ نہیں بنا، شروع سے سکھاتے. آپ نہیں سکھا سکتے. آپ 2021 میں رہ رہے ہیں، 2022 میں، 2023 میں جس ایجوکیشن سسٹم نے آپ میں اپنے بچے کو ڈالا، ہر چیز اس کے لیے ٹینجیبل ہونی چاہیے، ملموس ہونی چاہیے. دکھائیے اس کو، بتائیے انسانی سطح پر اس شخص نے کیا کام کیا. 4 انگلیاں گڑھائیں اگر. دیکھیے آپ کتنی سکون سے مجلس سن رہے ہیں. یہ مجلس سکون سے کیوں سن رہے ہیں؟ میں اعتراض نہیں کر رہا، بڑے سکون سے توجہ کے ساتھ سنیے، میری بات اگر پہنچ رہی ہے. لیکن یہ جب بھی ایسی باتیں کہ جو فضائل سے متعلق ہوتی ہیں لیکن ٹریڈیشنلی فضائل سے متعلق نہیں ہوتی، مجمع پریشان ہوتا ہے کہ یہ مولانا مقصر ہے، غالی ہے، نصیری ہے، عقیدہ اس کا کیا ہے، ماتمی ہے، اصولی ہے، تقلیدی ہے، فقہی ہے کہ مولانا لے کے کہاں جا رہے ہیں. لیکن بہرحال آپ لوگوں کے سامنے مجھے صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خلاصہ کلام کیا، ملخص کلام کیا، ایسنس کیا ہے کہ آپ شخصیت کو سمجھانے کے لیے دل و جگر پیدا کیجئے. 4 بستر ہجرت کی رات بستر پہ سوئے، کیا مطلب؟ دروازہ میں ہاتھ گڑائے، اکھیڑ جا دروازہ، کیا مطلب؟ یہ وہ فضائل ہیں جو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا. آپ کو فضائل دیکھنا پڑیں گے کہ جس کے ذریعے آپ اپنے بچوں کے دل میں شہزادی کی محبت کو راسخ کر سکیں، گڑا سکیں، جما سکیں. لہٰذا آپ یہ نہیں کر سکتے اپنے بچے سے تقاضا یا توقع نہیں رکھ سکتے کہ جس ایجوکیشنل سسٹم میں آپ اس کو بھیج رہے ہیں کہ اس کے ذہن کے دریچے کھلیں، اس کا دین سب سے زیادہ انہی دقیانوسی کرائیٹیریا اور پیمانوں کے مطابق ہوں جس کو اس کا ایجوکیشنل سسٹم ایکسیپٹ نہیں کر رہا. آپ کا دین ایک ایسی روٹن، سڑی ہوئی، متعفن چیز بن جائے گا جو قصے کہانیاں ہوں گی، گریک میتھولوجی کی داستانیں ہوں گی، اٹھا کر پھینکیے اس دین کو. لہٰذا اگر جگر پیدا کرنا ہے، دل پیدا کرنا ہے اپنے اندر کہ اپنے بچوں کو، آپ نسل کو محبت اہل بیت سمجھا سکیں، پہلے آگے زمین پر چلنا سیکھیے اہل بیت کے ساتھ. درود بھیجیے جناب سیدہ کی بارگاہ میں.
محور جو ہے، بس میں نے کافی باتیں کہہ دی، اور اگر آپ لوگ سوچیں گے اس کو تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت یقیناً انشاءاللہ باعث ثواب ہوگا، اور اسی بات کو لے کر آپ آگے بڑھیے، مطالعات کیجئے، پڑھیے، مباحثات کیجئے، مذاکرہ کیجئے، ڈسکشن کیجئے لوگوں سے، کیونکہ یہ ایام آتے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ ہم خطبے کے اندر جناب سیدہ نے توحید کا ذکر کیا، کس وجہ سے کیا ہے؟ ایک اس کا نفسیاتی پہلو ہے، دوسرا علمی پہلو ہے، سائیکولوجیکل پہلو کیا ہے؟ یہ خاتون کس انداز میں آئی ہے، لیکن اس کے باوجود حواس اپنے قبضے میں ہیں، یہ کس حالت میں آئی ہے، ذہن اپنے قبضے میں ہے۔ یہ کس کی ہم پلہ ہے؟ اسی کی کہ جس کے سر پر ضربت لگی تھی، بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور مٹی اٹھا کر اپنا زخم پر ڈالی، سر زخمی ہو چکا ہے۔ اصحاب سے کہا جا رہا ہے نکلو بس یہاں سے، اب بیٹیاں اور بہویں آ کر خداحافظی کریں گے۔ علی بن ابی طالب سے کہا مجھے 2 نصیحتیں اور کر دیجئے، کہا اچھا ہو بیٹھو نصیحتیں سن کر جاؤ۔ سرکار کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی یہ شخص علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ ہے وہ ہیومن لیول پر آ کر، انسانی سطح پر آ کر، کہ علی ابن ابی طالب یعنی بشر کے ذہن کو روشنی دینے والی ہستی، علی ابن ابی طالب فاطمہ زہرا یعنی بشر کے ذہن کو توحید اور رسالت اور نبوت اور امامت اور قیامت اور شریعت اور قرآن کے بارے میں روشنی عطا کرنے والی ہستی۔ یہ جو ہمارے یہاں کہتا ہے بٹوین دا لائنز، ان سطور میں، اس مضمون میں، خطبے کے اس مضمون میں، ایک تو توحید ہے، نبوت ہے، امامت ہے، قیامت ہے، تاریخ ہے، عرب ہے، رسول خدا کے فضائل ہیں، امیر المومنین کے فضائل ہیں، لیکن اس میں ایک اور چیز چھپی ہوئی ہے۔ اس خطبے کے ذریعے اس چیز تک پہنچو کہ جو جناب سیدہ کی روحانی طاقت ہے، جو نفسیاتی استحکام ہے۔ کوئی کہتے سرکار کوئی آپ کی گاڑی کا شیشہ توڑ کے چلا گیا، خدا نخواستہ باہر کھڑی ہو، خدا نخواستہ آپ کی میری کسی کی بھی، یا آپ کی گاڑی نہیں ہے وہاں موجود جہاں آپ نے کھڑی کی تھی، پورے پارکنگ لاٹ میں دیکھ کے آ گئے، نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گی اور انسان رکعتیں بھول جائے گا۔ لیکن ایک ہستی، ایک ذات اس انداز میں آ رہی ہے اور خطبہ کتنے قرینے سے شروع کر رہی ہے، حمد خدا، انداز آنے کا، رسالت کا ذکر، کلمہ توحید کا ذکر، کلمہ توحید کے اثرات روح انسانی پر، کلمہ توحید کے اثرات عمل انسانی پر، پھر اس کے بعد آ کر جناب ختمی مرتبت کی خلقت کے بارے میں گفتگو، پھر اس کے بعد جناب ختمی مرتبت کی رسالت کے بارے میں جو پروردگار کا مقصد تھا اس پر گفتگو، پھر اس کے بعد عرب کی حالت، پھر اس کے بعد لوگوں کی حالت، پھر اس کے بعد نبی کریم نے کیا کام کیا، کس طرح سے جنگیں لڑی گئیں، پھر اس کے بعد کس طرح سے کون لوگ تھے، کس کے کیا خیالات تھے سماج میں، مومنین کے کیا خیالات تھے، منافقین کیا سوچتے تھے، مومنین کیا سوچتے تھے، قرآن کی آیات کے ذریعے اس کے بعد گفتگو فرمانا، ہر آیت کو بموقع برمحل اس سے گواہی لے کر آنا، اپنے دلائل کے لیے، اپنے لیے استدلال کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خاتون بڑے سکون کے ساتھ ہے، نہ اس کو کوئی جسمانی تکلیف ہے نہ روحانی تکلیف ہے، لیکن تاریخ اس کے برعکس ہے۔ لہٰذا جب آپ ان دونوں چیزوں کو جوڑیں گے، جب جا کر آپ اپنی نئی نسل کو سمجھا سکیں گے کچھ، آپ کی محبت اس مرحلے پر جائے کہ جہاں پر آپ کے واقعاً دل میں محبت اہل بیت ہو، لیکن استدلال کے ذریعے، عقل کے ذریعے، شعور کے ذریعے، اور محبت کو، یہ بہت اہم جملہ کہہ رہا ہوں میں، اس کو بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، کہ محبت اہل بیت کو اس طرح سے کاشت کیجئے اپنے بچوں کے دل میں کہ کل کوئی اس محبت کے جذبات کو اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ نسل آپ کی بیوقوف بنے گی امیر المومنین کے نام پہ۔ ہر ہمہ شمہ کو حق مت دیجئے، ہم امام حسین کے خون کا انتقام دے رہے ہیں، وہ چلو اس گلی میں چلو، ادھر چلو، کہاں سے تم، کدھر؟ غیبت کبریٰ کا طریقہ کیا ہے زندگی گزارنے کا؟ امام نے کہاں آپ کے لیے ریڈ لائنز ڈرا کی ہیں۔ یاد رکھیے، فرش اعضاء پر آنا محبت کی دلیل تو ہو سکتا ہے، شعور کی دلیل نہیں ہے آپ کے، جب تک کہ آپ شعور کو ائمہ سے کسب نہ کریں۔ آپ جا کر معیار کے ساتھ بات کیجئے، کس طرح سے غیبت کبریٰ میں آپ کو زندگی گزارنے کا حکم دیا گیا ہے، غیبت کبریٰ کے فتنے کیا ہوں گے، غیبت کبریٰ میں آپ کو کن چیزوں کا سامنا کرنا ہے، غیبت کبریٰ میں۔ اور آج کل کی بات ہے سرکار، ہر چیز جس کے اوپر وہ برانڈ لگا ہوا ہے، ضروری نہیں کہ پروڈکٹ بھی وہی آئے جس کا برانڈ لگا ہوا ہے۔
بہترین جو مجھے لوگ کمپنیز میں کام کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں، ان کے بقول کے مولانا یہ سیل ہے، لیکن اس کو تقریباً 3 ہفتے لگتے ہیں دوبارہ اس کی ڈپلیکیٹ سیل بننے میں کہ جس کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. تو اب آپ نے وہ اپنے گھر میں بنائی، وہ پروڈکٹس ہم نے بنائی اور اس کے اوپر سیل لگا دی. آپ نے کہا یہ تو برانڈ، اس کے اوپر یہ سیل ہے، یہ اس کے اوپر ہولوگرام بنا ہوا ہے اور یہ گولڈن کلر کی ہے اور اس کو یوں کر کے دیکھیے تو یہ ہے اور وہ 3 ڈائمینشن، تو یہ سیل تو پروڈکٹ یہی ہے. ضروری نہیں ہے. جب تک آپ اپنے عقل کی غذا کو احادیث نبوی سے، نہج البلاغہ سے، امام کے کلمات کے ذریعے اخذ نہیں کریں گے، فرش اعضاء پر آنا آپ کی محبت کی علامت ہے، لیکن اس محبت کو عقل و شعور کے دھارے پر چلانا یہ آپ کی اس ولایت کی علامت ہے کہ جو آپ اپنے علم کو ائمہ اہل بیت سے اخذ کر رہے ہیں. فرش اعضاء پر کوئی بھی آ سکتا ہے. ایک شخص بتوں کو سجدہ کرے، آگے فرش اعضاء پہ ماتم کر سکتا ہے، اجازت ہے اسے، بہترین کام ہے، وہ بہترین عمل انجام دے رہا ہے، منع نہیں ہے، بہت بہترین چیز ہے. تعریف کی گئی ہے حتیٰ ائمہ کی جانب سے کہ جو کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی مذہب سے ہو، اس کے دل میں محبت اہل بیت ہو، یہ ایک صفات پسندیدہ ہے. لیکن علم کو کس بنیاد پر حاصل کیا جائے، وہ باریک بین ترین چیز کہ جو امام نے فرمایا فتنہ آئے گا ایسا کہ حتیٰ یسقط من یشق الشعر بشعرتین، حتیٰ وہ شخص کہ جس کے پاس، جس کی عقل، جس کا شعور، جس کا علم اتنا پریسائز ہوگا کہ وہ ایک بال کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتا ہوگا، وہ بھی ساقط ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. تو پھر ہم اور آپ کہاں پر ہیں سرکار؟ ہم اور آپ کس جگہ پر ہیں؟ لہٰذا سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری کہ غیبت کبریٰ، میں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ پہلے بھی کہ یہ جو جنگل ہے نا خوفناک اندھیرا، یہ جو سمندر میں تلاطم ہے، اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا، اس کا نام ہے غیبت کبریٰ. ہر طرف عجیب قسم کے حیوانات ہیں، عجیب قسم کے جانور ہیں. لہٰذا اس غیبت کبریٰ کے جنگل کو امام ائمہ معصومین علیہم السلام کے اقوال کی روشنی کے ذریعے چراغ جلائیے اور اپنے راستے کو ڈھونڈیے. اس بات کو سمجھیے. اور محبت کو کس طرح سے آپ کو سمجھنا ہے، محبت سے آپ کو کس طرح سے دیکھنا ہے کہ آپ اس کو کسی غلط جگہ پر آپ کی محبت استعمال نہ ہو. دریا پر بند باندھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پانی کو ایک خاص ڈائریکشن میں بہایا جاتا ہے، پھر بجلی پیدا ہوتی ہے. اگر ایک بے ترتیب انداز سے، ایک جمبلڈ وے میں کہیں بھی اس پانی کو پھینک دیا جائے، وہ تباہی لے کر آتا ہے. اور آپ کو ڈائریکشن میں کس جگہ پہ رکھنا ہے اس دریا محبت اہل بیت کو کہ جو ائمہ اہل بیت کے فرامین کے ذریعے آپ نے لیا ہو، شعور اور عقل کے وہ چراغ جو احادیث معصومین میں موجود ہیں. لہٰذا یہ جو شخصیت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی، یہ اللہم صلی علی محمد مختصر الفاظ میں کیا کہوں، آسان الفاظ میں ایک جملے میں اپنی اس بات کو سمیٹتے ہوئے کہ فرش اعضاء پر آئے ہیں آپ، آگے کا سفر بھی ہے کہ کس طرح کلمات ائمہ کے ذریعے آپ اپنے عقل کو روشن کر سکیں، اپنے شعور کو روشن کر سکیں، اپنی عقل کو روشن کر سکیں. تو محور اور شخصیت کہاں پر ہے؟ اب یہ آئیے اس آیت کی طرف کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. آج میں نے آیت مختلف پڑھی، شجر طیبہ والی آیت نہیں پڑھی، سورہ ابراہیم کی جو 25، 26 اور 27ویں آیت 2 دن سے اس پر گفتگو تھی. آج اس آیت کو سنی اور اس کے ذیل میں جناب سیدہ کے عظمت کے بارے میں اور منزلت کے بارے میں کچھ گفتگو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ پروردگار نے فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ، حبیب ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو. اگر میری اتباع کرو گے، میری پیروی کرو گے، میرے پیچھے پیچھے چلو گے تو یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور خدا تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. بہت آسان سی آیت. اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ حکم دے رہا ہے تمام مسلمانوں کو، اگر تم ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو میری اتباع کرو. جب تم میری اتباع کرو گے تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، خود بخود اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. 10ویں دفعہ اس آیت پر گفتگو ہو چکی ہے اور ایک دفعہ اور سن لیجئے. اور آسان ترجمہ اس کا کیا ہے کہ دیکھو تم چاہتے ہو کہ تم خدا سے محبت کرو، اگر میری اتباع کرو گے تو خدا تم سے محبت کرے گا. خدا کس سے محبت کرتا ہے؟ خدا نبی کریم سے محبت کرتا ہے. نبی کریم ہے حبیب خدا، یعنی خدا کی محبت نبی کریم کے وجود کے ساتھ ساتھ ہے. تم بھی حبیب خدا بن جاؤ گے. یا رسول اللہ کیسے ہو جائے گا؟ آپ بھی حبیب خدا، ہم بھی حبیب خدا. تو یہاں پر ایک جملہ آئے گا، وہ یہ کہ دیکھو میری محبت کے وسیلے سے. یہ وہ وسیلے والی آیت ہے کہ جس میں وسیلے کا ذکر نہیں ہے، لیکن وسیلہ ذات گرامی رسول خدا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور یہ وہ
سب کی مشکلوں کو حل کرے، مشکل کشادی نعرہ حیدری۔ لہٰذا اور اگر اتنی آسان بات ہوتی کہ ہر شخص کے مرضی کے مطابق دین کو چھوڑ دیا گیا تو ائمہ عقل اور جہل اور نادانی اور حکمت اور علم کے بارے میں اتنی گفتگو نہ فرماتے۔ امیر المومنین کمیل کا ہاتھ پکڑ کر صحرا میں لے کر گئے اور علم کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں، اور آخر میں یہ فرمانے قضا یموت العلم بموت حاملی ہے۔ اسی طرح سے کمیل علم کو موت آ جاتی ہے جب صاحب علم مر جائے۔ لہٰذا علم حاصل کرو، سوچ کو اپنی مستحکم کرو۔ جس مودت کی بنیاد شعور، عقل، علم پر ہوگی، درک پر ہوگی، ائمہ کے فرامین کے ذریعے، البتہ اپنی ذہنی ثوابدید کے مطابق نہیں، تو پھر وہ عمارت کبھی اس پر جتنے بھی طوفان آئیں، آندھیاں چلیں، جھکڑ آئیں، تو پھر وہ اس میں کبھی کوئی خرابی نہیں آ سکتی۔ لہٰذا اب یہاں پر نبی کریم حبیب خدا، ہم بھی حبیب خدا نبی کریم کے وسیلے سے، نبی کریم کو حبیب خدا بننے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں۔ اب یہاں تک جب بات آ گئی تو چلیے امام رضا کے اس خطبے کے جملے کی طرف۔ میں نے کیا کہا؟ نبی کریم کو حبیب خدا بننے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ امام نے کیا فرمایا؟ من المفضل الوہاب من غیر ان یکتسب، امام کو اس خدا کی جانب سے جو اپنا فضل عطا کرتا ہے تحفے کے طور پر یہ تمام چیزیں ملی ہیں، امام کسب نہیں کرتا۔ یعنی کیا مطلب؟ امام کو امامت عبادت کے نتیجے میں نہیں ملتی، یہ اولاً و بالذات ابتدا سے خداوند تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا تقاضا ہے کہ امام کو یہ تمام تحفے عطا کر کے دنیا میں بھیجے۔ اگر امام کو عبادت کی بنیاد پر امامت ملتی تو 6 مہینے کا نہیں، 2 مہینے کا، کچھ گھنٹے کا عیسیٰ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اس کا مطلب ہے کہ علم کی بنیاد پر نہیں ملتی۔ لہٰذا جب علم کی بنیاد پر نہیں ملتی تو اب یہ کہنا کہ علی ابن ابی طالب تقوی اختیار کریں یا نہ کریں، یہ دلالت اس بات کی ہے کہ کہنے والے کی نظر روایات پر نہیں ہے۔ ذات علی ابن ابی طالب کے بارے میں یہ بات سوچی ہی نہیں جا سکتی کہ تقوی اختیار کریں گے تو یہ چیز ملے گی، نہیں اختیار کریں گے تو وہ چیز ملے گی۔ آپ خدا کے بارے میں اگر نہیں کہہ سکتے خدا جسم ہوگا تو یہ ہوگا، نہیں ہوگا تو یہ ہوگا، خدا کے بارے میں کہا ہی نہیں جا سکتا کہ وہ جسم ہے، لہٰذا جناب امیر کے بارے میں یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ سب تقوی کی بنیاد پہ ملا۔ امام فرما من المفضل الوہاب من غیر ان یکتسب، یعنی مشیت الہی ہے، ارادہ الہی ہے۔ اب یہ کس بنیاد پر دیا گیا؟ اب اس کے بعد امانت الہی، ہر نسل نے اس تقوی کو، اس پاکیزگی کو منتقل کیا۔ ایک درود بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ بحث آتی ہے وہاں پر کہ امانت الہی کو ہر نسل نے منتقل کیا۔ اب ہر نسل جو منتقل کرتی ہوئی آ رہی تھی، جناب عدنان سے، جناب ابراہیم سے جناب عدنان نے لیا، اور جناب قصی اور کلاب اور جناب عبد مناف اور جناب ہاشم اور عبد المطلب اور عبداللہ، یعنی ہر نسل بعد والی نسل کو وہ تقوی اور پاکیزگی منتقل کر رہی تھی بغیر کسی آلودگی کے۔ جب بات پہنچی جناب آمنہ پر، جب بات پہنچی جناب عبداللہ پر، جب بات پہنچی جناب ابو طالب پر، جب بات پہنچی فاطمہ بنت اسد پر، تو اب پروردگار عالم نے کہا کہ اب اس نسل نے برسا برس سے جو محنت کرنی تھی، جو مشق کرنی تھی تقوی کی، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب میں ان کی نسل میں یہ تحفہ دوں۔ نعرہ حیدری، محمد والے محمد لہٰذا یہاں سے 2 چیزیں سمجھ میں آئیں کہ پروردگار عالم یہ قرآنی مثال دی ہے۔ آپ کا ذہن امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف نہ جائے، امام ہادی علیہ السلام کی طرف نہ جائے کہ وہ 8 برس کی عمر میں امام بنے اور 6 برس کی عمر میں۔ ہم امامت کی بھی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو قرآن سے اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ کہیں پر مثال موجود ہے۔ اچھا، عبادت کے ذریعے اگر ملتی ہے نبوت تو یہ پہلا آدمی انسان بنا رہا ہے، پروردگار عالم پہلا انسان بنا رہا ہے خدا، اور فرشتوں کی ناک تو رگڑوا دیا۔ وہ فرشتے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ لہٰذا امام اگر آپ کو عبادت کرتا ہوا دکھائی دے یا آپ کی ذہن کے مطابق عبادت کو ترک کرتا ہوا دکھائی دے، کبھی امام کو عبادت کرنے کثرت یا قلت کے ذریعے مت پہچانیے گا، نص رسول خدا کے ذریعے پہچانیے۔ یہاں تک اگر آپ آ گئے تو اب یہاں سے 2 چیزیں سمجھ میں آ گئیں۔
درود بھیجیے ذرا محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ اور درود بھیجیے۔ تو دو طرح کی شخصیات قرآن کے مطابق ہیں۔ ایک تو یہ کہ خوب توجہ کیجیے گا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تم کو ضرورت ہے میری اتباع کرو۔ یہ کیسے نماز پڑھ رہے تھے؟ ایسے نماز پڑھو، ذرا مشق کرو، ذرا اپنے آپ کو جان جوکھوں میں ڈالو۔ ڈرل کروائی جاتی ہے بچوں سے، ڈرل کرو، پریکٹس کرو۔ ہماری طرح اپنی نماز کو لانے کی کوشش کرو۔ ہم جو سچ بولتے ہیں، درود بھیجے محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ٹھیک ہے، محمد وآل محمد صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔ کیا جب یہ بھی حصہ ہے اسی زندگی کا، لیکن بہرحال میں وہ کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے اس پر، لیکن زندگی کا حصہ، لیکن جو ایک کیفیت ہے وہ تو بہرحال کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم مفضل وہاب کی طرف سے کچھ لے کے تھوڑی پیدا ہوئے سرکار، وہ تو 12، 5 اور 14 تھے، پہلے وہ تھے اور آخری پردہ غیبت میں، بقیہ تو سب یہ سیاہی لشکر ہے۔ پروردگار عالم نے نہ جانے وہی جانتا ہے کیوں خلق کیا۔ تو پروردگار، یہاں سے دو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہم کو۔ ایک تو یہ کہ آپ کو اتباع کرنی ہے، آپ کو پیچھے چلنا ہے۔ جتنی محنت کی، آ کر محنت کرتے گئے، آپ کو منا اہل البیت ہو گئے۔ محنت کی آپ نے، محنت کی آپ نے، محنت کی آپ نے، محنت کی آپ نے، یہاں تک کہ کہا کہ ما اقلت الخضرا ولا اغرت الغبرا ولا ازلت الغبرا، آسمان نے سایہ نہیں ڈالا، ولا اقلت الغبرا، اور زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، اصدق لہجۃ من ابی ذر، جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ محنت کی، آ کر یہاں تک آ گئے۔ کیوں؟ ان کنتم تحبون اللہ، اصحاب رسول خدا نے محنت کی، یہاں تک پہنچے۔ ازواج کو حکم دیا پروردگار عالم نے سورہ احزاب کے اندر کہ سورہ یاسین سے پہلے سورہ احزاب، ازواج کا ذکر ہے، آیت اطہیر کا یہاں پر ذکر ہے، اور تمام مختلف چیزوں کا ذکر ہے، یہاں پر ذکر کیا۔ پروردگار عالم نے سورہ احزاب میں نبی کی ازواج کو مخاطب کیا، ان تقیتن، دیکھو تقوی اختیار کرو، اس طرح سے چلو۔ اب انہوں نے محنت کی، جس نے جہاں تک جتنی محنت کی، پروردگار عالم جانے کس کا کہاں تک درجہ ہے، ہماری اتنی اوقات اور حیثیت نہیں کہ ہم بات کر سکیں۔ اب یہاں محنت کرنی ہوگی، لیکن یہی اسی قرآن کے اندر ایک شخصیت ملتی ہے، جناب عیسیٰ، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، ابھی جھولے میں ہیں، ابھی ماں کے رحم و کرم پر ہیں، کہہ رہے ہیں انی عبداللہ، میں خدا کا بندہ ہوں۔ خب صاحب، یہ تو ہم، یہ نمرود بھی کو بھی کہنا چاہیے، فرعون کو بھی، میں خدا کا بندہ ہوں۔ لیکن آتانی الکتاب، نہ ان کے سوفا یاتینی بعد میں دے گا، آتانی الکتاب، مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیہ، مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، اور مجھے باعث برکت بنایا ہے، اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں۔ تو عیسیٰ توحید کی بھی گواہی دے رہے ہیں، اپنے رشتے کی خدا سے بھی، اور اپنے وجود کے بارے میں پوری معرفت رکھتے ہیں کہ میں مبارک ہوں۔ صاحب، یہ بچہ جو پنگوڑے میں جھولے کے اندر اپنے پاؤں چلانے اور ہاتھ اور غوہاں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا، اس بچے کو مفضل وہاب بغیر کچھ کمائے ہوئے عطا کیا گیا ہے۔ لہذا یہاں سے دو چیزیں سمجھ میں آئیں کہ پروردگار عالم کسی کو بغیر مانگے دیتا ہے۔ آپ کو اعتراض ہے تو عدل الہی پر تو خدا سے جھگڑا کیجیے گا، اور کسی سے کہتا ہے کہ دیکھو میری اتباع کرو۔ اگر آپ نے یہ دو باتیں سمجھ لی تو اب ہمیں شخصیات کو انہی آیات کے تناظر میں، انہی آیات کی روشنی کے مطابق سمجھنا پڑے گا کہ پروردگار عالم نے کس کو کہاں پر رکھا قرآن کے مطابق۔ اور بڑی خوبصورت روایت نقل کی بہار میں، اور یہ روایت بڑی عجیب ہے کہ پروردگار عالم نے کوئی 12 کے قریب خواتین کا ذکر کیا قرآن میں۔ کچھ کافر ہیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، کہ پروردگار عالم مثال دیتا ہے کن کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ تو تم کافر ہو نا، تو نوح اور لوط کی بیوی کو دیکھ لو جا کر۔ نوح اور لوط کو تم نہیں سمجھ سکتے، اوقات تمہاری یہی ہے، انہی کو سمجھو جا کر۔ تو امرأۃ نوح و امرأۃ لوط کیا کانتا تحت عبدین صالحین فخانتهما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا مع الداخلین۔ کہا کہ دیکھو نوح اور لوط کی بیوی کو سمجھو، یہ دونوں کافر تھیں، ہمارے نیک بندوں کے پاس تھیں، اور فخانتهما، یہ دونوں ان کی بات نہیں مانی، تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ قیل ادخلا، چلی جاؤ جہنم میں جانے والوں کے ساتھ۔
اسی قرآن میں پروردگار عالم نے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، خدا نے ایمان لانے والوں کے لیے ایک مثال دی. وہ کیا مثال دی؟ وہ دی امرأۃ فرعون، فرعون کی زوجہ کی مثال. نوح اور لوط سے پیغمبر اور بیویاں یہ، اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون اور بیوی ایسی. پروردگار نے کہا کہ اذ قالت، وہ وقت یاد کرو جب فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. پروردگار مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، اور پروردگار مجھے ظالمین کے عمل سے نجات دے. پروردگار عالم نے گفتگو پروردگار اپنی بارگاہ میں میرے لیے گھر کو بنا. پھر پروردگار عالم نے ملکہ بلقیس کی مثال دی، انی وجدت امرأۃ تملکہم، کہ جناب بلقیس جو جناب سلیمان کا قصہ. پھر پروردگار عالم نے جناب خدیجہ کو امام فرمانے کچھ کو واضح نام لے کر بیان فرمایا، کچھ کو کنایے کے ساتھ. یہ تقریباً 12 13 14 خواتین کا ذکر کیا. جناب ہاجرہ کا، جن کو آپ کہتے ہیں ہاجر نام ہے، جناب ہاجرہ کا ذکر کیا کہ وہ تمام کے تمام واقعات، لیکن نام نہیں لیا. یہاں پر قصہ آیا کہ جب ابراہیم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے تو یہ بیوی جو ہیں وہ جناب ہاجرہ، بچہ جو ہے بیٹا وہ جناب اسماعیل ہیں. تو پروردگار عالم نے ذکر کیا. جناب ایوب کی زوجہ کا ذکر کیا، جناب موسیٰ کی بہن کا ذکر کیا، جناب موسیٰ کی ماں کا ذکر کیا، جناب مریم کی والدہ کا ذکر کیا پروردگار نے، اور ان کے بارے میں آیات بھیجی تمام کی تمام. نبی کے ازواج کا ذکر کیا، جناب حوا کا ذکر کیا. اور جب ذکر کیا تو اس کے بعد میں بہت طویل روایت ہے تو میں مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں، ورنہ اگر میں لے آتا اور آپ کے سامنے پڑھتا تو شاید 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ اسی روایت کو پڑھنے میں لگ جاتا. پھر اس کے بعد پروردگار نے ہر ایک کی خصوصیت کو بیان کیا. جناب حوا کی توبہ کو بیان کیا، جناب ایوب کی زوجہ کے مسائل کو بیان کیا، جناب عیسیٰ کی والدہ کو بیان کیا، جناب مریم کو، جناب مریم کی ماں یعنی جناب عیسیٰ کی نانی جدہ کا ذکر کیا، جناب خدیجہ کا ذکر کیا، خصوصیات کا ذکر کیا. پروردگار نے کہا کسی نے توبہ کی، کسی نے انفاق کیا، کسی نے نظر کی، کسی نے منت مانی، کسی نے رسول کی مدد کی. لیکن پروردگار عالم نے جب ذکر کیا عصمت مصطفیٰ کا، کس عصمت مصطفیٰ کا؟ خوب یہاں پہ پھر رکیے آپ، کس عصمت مصطفیٰ کا؟ خوب توجہ کے ساتھ سنیے گا. وہ عصمت مصطفیٰ، اب یہاں پہ مجھے وہ شعر پڑھنے دیجئے کہ بے مصطفیٰ برسن خیش را کہ دین ہمیں اوست. اپنے آپ کو مصطفیٰ تک پہنچاؤ. دین نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، دین مصطفیٰ ہے. بے مصطفیٰ برسن خیش را کہ دین ہمیں اوست، اگر بے او نرسیدی تمام ابو لہبیست. اگر مصطفیٰ تک نہیں پہنچے تو تم جتنی بھی ٹکریں مار لو تم ابو لہب ہو. اس مصطفیٰ کی عصمت کہ اگر مصطفیٰ کی پیروی کریں تو یہ مصطفیٰ کا عمل، اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا وضو تیمم، یہ تمام کا تمام آپ کو عالم غیب سے متصل کرے، اس طرح سے کہ غیب سے خدا کی محبت آپ کو ڈھونڈے. حضرت ختمی مرتبت رسول اللہ کا مقام کسی حد تک ذہن میں آئے، تازہ ہو جائے، تو یہ وہ عصمت مصطفیٰ ہے کہ اگر آپ مصطفیٰ تک پہنچ جائیں یعنی آپ دین تک پہنچے. اور کس طرح سے دین تک؟ اب آپ اس گھبراہٹ میں نہیں رہیے کہ میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، میرا روزہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا. ارے نادان، خدا کی محبت تجھے ڈھونڈ رہی ہے. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہاری ہر عبادت قبول ہے، تمہاری ہر چیز قبول ہے، گناہ معاف کر دیے گئے کیونکہ تم مصطفیٰ کی ذات میں فانی ہو گئے. کیسے فانی ہوئے؟ عمل کے ذریعے. لیکن اگر کوئی ہستی ایسی ہو کہ بنا عمل کے پروردگار عالم مصطفیٰ سے اس طرح جوڑے کہ جب مباہلے کے میدان میں لے کر جائے تو وہ خدا جو 12 13 14 خواتین کا نام لے کر یا کنایتاً تصریحاً تلویحاً ذکر کرے، کس کے حصے میں عصمت مصطفی آئے؟ حبیب جب جانا نا، اپنے بچوں کو لے کر جانا، اپنی جانوں کو لے کر جانا، وَنِسَاءَنَا، یعنی یہ خاتون جو جا رہی ہے یہ مصطفیٰ کے گھر کی خاتون ہے، یہ نبوت کی خاتون ہے. یعنی جو عصمت کا مرحلہ جناب ختمی مرتبت کا ہے، اتنا تعلق ہونا چاہیے کہ یہ خاتون نبی کے گھر کی خاتون کہلائے. 18 برس کی ہیں جناب سیدہ، معذرت 17 برس، 16.5 17 برس کی ہیں جب مباہلہ ہوا ہے. اگر بنیاد عبادت تھی تو مدینے میں اس سے زیادہ معمر مومنات موجود تھیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عیسیٰ والی آیت کو سمجھنا ہے تو مباہلے کے میدان میں جناب سیدہ کو سمجھو. جناب سیدہ سے زیادہ بڑی حجت حسن حسین کا وجود ہے. اگر عبادت کی بنیاد پر مباہلے میں شامل ہونا ہوتا تو 6 برس کے بچے کو کیا تمیز کہ جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے, 7 برس کے بچے کو کیا شعور. پروردگار عالم نے مباہلے میں جو تشکیل فرمایا جس گروہ کو اس خوبصورتی کے ساتھ کہ دیکھو عیسیٰ والی آیت کو پڑھ کر سمجھ کر اس گروہ مباہلے کو سمجھنا, اور یہ اعتراض تمہارے ذہن میں نہ آئے کہ انہوں نے عبادت نہیں کی, بچوں کو کیا پتا, بچوں کو علم کیا. یہ مفضل وہاب کی طرف سے ہے. یعنی کیا مطلب ہے, اگر تم محنت کرو اور خدا کی توفیق کے مطابق عمل کرو, رسول خدا کی طرح خدا کی توفیق شامل حال ہو, تم عمل کرتے رہو تو تب خدا تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. تم نے عمل کیا نا, یہاں پر خدا کی توفیق تھی, تمہاری محنت تھی, کسی نے دعا کی, ماں باپ نے دعا کی, تم نے محنت کی, رسول کی طرح اپنے عمل کو ڈھالا, اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے عمل کی خدا کو ضرورت نہیں ہے, براہ راست خدا کا ارادہ تامہ الہیہ آ کر ان سے جڑتا ہے اور خدا یہ فرماتا ہے انما یرید اللہ. اب یہاں تمہیں محنت کی ضرورت نہیں ہے, یہ خدا کا ارادہ ازل سے ہے. اب چلیے سیدہ کی زندگی کی طرف بڑے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں. پھر یہ سیدہ نے تمام کام کیے کیوں, یہ تمام کے تمام کام کیے کیوں؟ آیتوں کی حقانیت کو بچانے کے لیے. انتخاب الہی پر حرف نہ آئے. یہ علی بن ابی طالب کیوں کہہ رہے ہیں دعونی فلتمسوا غیری, مجھے چھوڑو کسی اور کو ڈھونڈو ممبر پہ لا کے بٹھاؤ, میں نہیں بیٹھ رہا, کسی اور کو لے کر آؤ. کیوں فرما رہے ہیں, کس وجہ سے فرما رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جو کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں, انا مستقبلون امرا ذو وجوہ و الوان, ہم کچھ ایسے حالات کا سامنا کرنے والے ہیں کہ لا تقیم لہ القلوب ولا تثبت لہ العقول, نہ تمہاری عقلیں اس کو سمجھ سکتی نہ تمہارے دل ٹھہر پائیں گے, لہٰذا کسی اور کو لے کر آؤ. اور دیکھو اگر میں نے ان علمت رکبتکم فیما اعلم, جو مجھے سمجھ میں آئے گا اپنے علم کے مطابق میں تم کو انہی حالات پر چلواؤں گا. ولا اصغی الی عتب العاتب, اور کسی ڈانٹنے پھٹکارنے نصیحت کرنے والی کی نصیحت نہیں سنوں گا. یا علی یہ تکبر ہے. مولا جواب دیں گے یہ تکبر نہیں ہے, انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کی آبرو کا بچانا ہے. اگر میں تم لوگوں کی بات سنوں تو نبی کا علم اس کی آبرو خطرے میں پڑ جائے گی. یہ جو سیدہ نے اعمال انجام دیے انتخاب الہی پر حرف نہ آئے. پروردگار اگر کسی اور خاتون کو انتخاب کرتا 4 خواتین میں سے ایک کو تو کتنا اچھا ہو جاتا. سیدہ نے زندگی ایسی گزاری کہ زندگی اور حیات سیدہ کو دیکھ کر آپ آیتوں پر ایمان لائیں. لہٰذا جناب سیدہ کی شخصیت کے 2 محور ہیں. ایک ذاتی عبادات پر مشتمل, روزہ کیسا رکھتی تھیں, نماز کیسے پڑھتی تھیں, اذکار کیا تھے, تہجد کیا, وہ تمام چیزیں. اور ایک ہے سماج میں. 2 چیزیں ہیں, آپ سماج میں کس طرح سے رہتے ہیں اور آپ عبادتیں کس طرح سے انجام دیتے ہیں. یہ 2 پہلو ہیں. یہ 2 پہلو ملتے کہاں پر ہیں, جڑتے کہاں پر ہیں آ کر؟ فنائے رسول میں. عبادت اگر انجام دے رہی ہیں تو فنائے رسول میں, اور اگر سماج میں رہ رہی ہیں تو فنائے رسول میں. کیا مطلب ہے اس بات؟ میں واقعہ سناتا ہوں. آج بڑا خوبصورت واقعہ ہے, آپ لوگوں نے 10 دفعہ سنا ہے. امیر المومنین تشریف لائے, اور یا میں پہلے یہ بات کہہ دوں, پھر وقت نہیں رہے گا. میں اس واقعے کے بعد مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ عرض کیا کہ جتنی بھی آیات نازل ہوئی ہیں اس میں اکثر آیات ایسی ہیں جو سماج کے ساتھ بھلائی کرنے کی وجہ سے نازل ہوئی. لہٰذا جناب سیدہ کے چاہنے والے یہ سمجھ لیں کہ اگر جناب سیدہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو جہاں ان کو نماز, روزہ اور غسل و تیمم ٹھیک طرح سے انجام دینے کی ضرورت ہے, تلاوت و دعا اور اذکار اور نماز قضا نہ ہو, نماز وقت پر پڑھیں اور حج و عمرہ و زیارت پہ جائیں, وہاں پر ایک اہم ترین مسئلہ یہ ہے کہ وہ برادران دینی کی مشکل کو سمجھتے ہوئے مومن کی اہم ترین چیزوں میں سے ایک بات کو بیان کیا گیا, مواسات فی المال. اپنے مال میں آپ برادر دینی کو کتنا شریک کرتے ہیں, کتنا شریک کرتے ہیں؟
بہت سارے مومنین بتاتے ہیں کہ ہم کسی سے جائیں اپنے ملکوں میں، ہم جہاں 2 ملکوں کے بیٹھے ہوئے، ایک سے بڑھ کر ایک ہمارے ملکوں میں پیسے والا ہے، جب اس سے جا کر کہا جائے کہ یہ کام کیا جائے تو وہ اپنا دکھڑا رونے لگتے ہیں کہ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، وہ ہو گیا۔ جب تک آپ برادران دینی اور خواہران دینی کے سلسلے میں اپنے مال میں ان کو شریک نہیں کریں گے، یاد رکھیے جتنی بہترین نمازیں ہوں، آپ کی اور میری شخصیت کا وہ گوشہ، وہ خانہ خالی ہے، سیدہ خوش نہیں ہے۔ لہٰذا امیر المومنین کی چھوٹی سی حدیث جو امام حسن علیہ السلام سے فرمائی، تصدق بکل ما، اللہم صلی علی محمد محمد وعلى محمد صلوات۔ تصدق بکل ما تطعمہ، ہر اس چیز کا صدقہ جو تم کھا رہے ہو۔ بخدا یہ چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اس کے اوپر انشاءاللہ کبھی وقت ملا گفتگو کروں گا اس کی تشریح کے لیے کہ اس کا مطلب کیا ہے اس حدیث کا، اور کیوں امام نے فرمایا امام حسن مجتبیٰ سے۔ لہٰذا اہم ترین چیز انفاق اور ایثار جو جناب سیدہ کی شخصیت میں ملتا ہے، اور تمام کی تمام آیتیں اگر آپ دیکھیں، اکثر آیات وہ ہیں کہ جہاں پر سماج کے بھلے کا سوچا، یا سماج کے ساتھ بھلا کیا، یا سماج کے ساتھ بھلائی کی، اور ان کی سخاوت اور ان کا ایثار، قربانیاں دینا سماج کے لیے اتنا زیادہ ہے کہ مدینے میں جب بھی کوئی آتا تھا، سب سے زیادہ کریم کون ہے، سخی کون ہے، اچھا کون ہے؟ حسین کے دروازے پہ جاؤ، حسن کے دروازے پہ جاؤ۔ عجیب انداز سے ان دونوں شہزادوں نے نانا کی سخاوت کو اجاگر کیا، اور حتیٰ جب وصیت فرمائی رسول خدا نے اپنے انتقال سے کچھ لمحوں پہلے جناب عباس سے اور امیر المومنین سے کہ کون میرے قرضوں کو ادا کرے گا تم میں سے، اور کون میرے وعدوں کو پورا کرے گا، تو جناب عباس جو چچا لگتے ہیں فرمایا کہ انت تباری ریح، بیٹا محمد دیکھو تم بھتیجے ہو، تمہاری سخاوت ہوا کا مقابلہ کرتی ہے، یعنی ہوا جب چلتی ہے کافر مشرک منافق ہر ایک کو چھوتی ہوئی چلتی ہے، خوشگوار تاثر دے، تمہاری سخاوت ایسی ہے کہ تم تو اتنا، اور تو مجھ پر قرضہ ہے۔ رسول خدا پر قرضہ کیوں تھا؟ کیونکہ دوسرے مومنین کی، مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ لہٰذا جناب سیدہ کی شخصیت پہ اب ہم آئیں، اور میں 10-15 منٹ میں 12 منٹ میں آپ کے سامنے ایک مختصر چیزیں پیش کروں کہ جناب سیدہ کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیے، ابھی ہم غیبی پہلو کی بات نہیں کر رہے کہ خلقت کیسے ہوئی۔ نبی کریم جب عالم معراج میں گئے تو سیدہ کا تحفہ عطا کیا گیا، سیدہ کے وجود سے جناب نبی اکرم کو، رسول خدا کو جنت کی خوشبو آتی تھی۔ یہ بات ہی میں نہیں کرنا چاہ رہا۔ 5 برس کی ماں کا انتقال ہوا، 3 برس شیب ابی طالب میں گزارے۔ اب یہ جو 2-3 برس بغیر ماں کے گزارے ہیں، یہ رسول خدا کی تربیت میں ظاہری لحاظ سے، اس سے زیادہ لفظ اچھا میرے پاس کوئی نہیں ہے اگرچہ جناب سیدہ کے بارے میں کہنا کہ تربیت رسول خدا، لیکن بہرحال یہ تربیت کے مراحل نہیں ہیں، یہ علم لدنی کے وارث ہیں، یہ علم لدنی کے مالک ہیں۔ لہٰذا وہ بی بی کہ جس کی خلقت حوری پیکر کے ذریعے انسانی سانچے میں ڈھالا گیا ہو، کائنات میں کوئی ایسی دوسری عورت ہے ہی نہیں۔ یہ ایک زندگی، میں کہہ رہا ہوں نا، میں بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں اب یہاں سے، لہٰذا کوئی یہ نہ کہ مولانا آپ نے یہ لفظ کہا بچوں کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے، تو اگر جینیٹکس کو اگر آپ دیکھیں، جو کہ مجھے خود کراہیت آ رہی ہے اور بالکل اچھا نہیں لگ رہا، لیکن بچے جو ہمارے جس طرح سے سننا چاہتے ہیں نا باتوں کو، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں، تو یہ جو سخاوت اگر آئے گی، اگر ماں پر جائیں سیدہ تو اپنی دولت لٹا دی رسول خدا کے لیے۔ سرکار مدینے میں آ کر آپ سخاوت کیجئے، وہ بھی اگر کر لی تو ہجرت ہو چکی ہے، دھڑا دھڑ لشکر فتح کر رہے ہیں زمینوں کو۔ مکے میں کر کے دکھائیے نا سخاوت ذرا، جب پورا کا پورا مکہ مخالف ہے، بائیکاٹ ہو چکا ہے، دولت لٹا دی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم مدد کرو گے خدا کی، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ میں کہوں گا بی بی خدیجہ اگر ایک جملہ کہے خدا سے قیامت میں، پروردگار اپنے بچے بھی لٹا دی، اپنی دولت بھی لٹا دی، اب تو کیا دے گا؟ تو یہ ایک ہی خاتون کو حق ہے کائنات میں، اس کا دوسری کو خاتون نہیں ہے کہ پروردگار میں نے یہ کیا تیرے نبی کے ساتھ۔ اس کے بعد بابا آ رہے ہیں گھر میں، زخموں سے لہو لہان، گریا کرتی جاتی ہیں، زخموں مرہم۔ مرہم کیا ہوتا تھا؟ بوری دیکھیے آپ نے پٹسن کی، جوٹ کی، اس کو جلایا جاتا تھا رسی کو، اور اس کا جو پاؤڈر بنتا تھا وہ اس زمانے میں ایک مرہم کہلایا جاتا تھا۔ اب وہ جو ہم نے تاریخ میں پڑھا، اس سے کہاں مرہم ہوتا تھا؟ گھر میں اکیلی 5 برس کی بچی، ذرا سوچیے اب زخمی باپ کے بدن پہ مرہم پٹی کر رہی۔ یہ جو ملا سیدہ کو لقب، یہاں پر حاکم نیشاپوری نے لکھا وَكَانَتْ تُكَنَّ أُمَّ أَبِيهَا، واحد خاتون ہے 1,24,000 انبیاء میں اپنے باپ کی ماں کہلائی۔
یعنی سرکار آپ چاہتے ہیں کہ رسول خدا کو کس طرح سکون پہنچائیں، آپ سیکھیں جناب سیدہ سے. آپ کو سکون ملتا ہے رسول خدا کے ذکر کی بنیاد پر، رسول خدا کو سکون ملتا ہے سیدہ کے وجہ انور کو دیکھ کر. لہذا قلب مصطفیٰ کے سکون کا باعث ہے سیدہ. اور پھر اس کے بعد جب ہجرت کی، کتنے برس کی عمر میں ہجرت کی؟ بہت کم سنی کے عالم میں ہجرت کی جناب سیدہ نے. اختلافات ہیں، میں اس اختلافات میں جو عمر کا اور سن کا اختلاف ہے اس میں آپ کو نہیں لانا چاہتا. بہت کم سنی کے عالم میں 7 8 9 10 برس اگر آپ دیکھیں تاریخوں کو تو وہ اتنی عمر میں ہجرت کی. کس طرح سے ہجرت کی؟ اور پھر اس کے بعد رسول خدا پہلے جا چکے ہیں، مدینے آئیں. جب مدینے آئیں تو 2 ہجری میں آپ کا بیعہ ہوا جناب امیر المومنین کے ساتھ. اور واقعہ آپ کو پتہ ہے، زوج النور من النور، اے رسول اللہ، اے محمد، نور کا نور سے بیعہ کرو. پروردگار کون؟ کہا فاطمہ کا علی سے. یہاں پہ میں رک کر ایک بات کہوں جناب سیدہ کی فضیلت کے عنوان سے. جتنے ہم میں یہاں لوگ موجود ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، خدا آپ سب کو طول عمر دے، صحت دے، سلامتی دے انشاءاللہ. آپ کی بیٹیوں کو انشاءاللہ جناب سیدہ کی سیرت سے نورانیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری بچیوں کو آپ کا اختیار ہے. آپ کا مرجع تقلید بھی آ کر نہیں کہہ سکتا کہ اس سے نکاح کرو، حکم دیتا ہوں، نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا، آپ کو اختیار ہے. اچھا، رسول خدا کو غدیر کے میدان میں کیا فرمایا؟ الست اولی بکم من انفسکم، میں تمہاری جان، مال، عزت و آبرو پر تم سے زیادہ اختیار تمہارا رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا؟ جی رکھتے ہیں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کی آیت ہے. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ اختیار رکھتا ہے. اگر نبی آ کر کہیں اس گھر سے نکل جاؤ، یہ گھر میں فلاں کو دینا چاہتا ہوں، مجھے اختیار نہیں ہے کہنے کا. عجیب بات ہے کہ جس بیٹی پر مجھے اور آپ کو ولایت حاصل ہے، اس بیٹی پر رسول کی ولایت کو سلب کر لیا گیا. عجیب ذات صدیقہ کبریٰ. کہا کہ مجھے حق نہیں ہے فاطمہ کے نکاح کے بارے میں بات کرنے کا جب تک خدا کا اذن نہ آئے. اگر اذن وہاں پر تھا تو نکاح بھی چوتھے آسمان پر پڑا گیا. لہٰذا عجیب شہزادی ہے یہ بی بی، عجیب مرتبہ، عجیب مقام ہے. جب آئیں تو اس کے بعد وہ زندگی کس طرح سے، اور پھر 7 یا 8 ہجری میں جب فتح ملا، 25,000 دینار سونے کے سکے سال کی آمدنی تھی. آپ نے کبھی کسی تاریخ میں دیکھا کہ سیدہ کے گھر میں دمبے کی گوسفند کی ران بھونی گئی، زیتون کا تیل تھا، شہد تھا، گندم کی روٹی تھی، چاول جس کو آپ اتنی آسانی سے خرید لیتے ہیں؟ مدینے میں ایک عیاشی تصور کیا جاتا تھا، لیوش دسترخوان ہوتا تھا جس پر چاول دکھ جائے. چاول نہیں ہوتا تھا، چاول کے لیے پانی چاہیے، مگر ہندوستان سے، یمن سے یا دمشق سے، شام سے، مصر سے کچھ آ جائے تو آ جائے، اور وہ ہر شخص خرید نہیں پاتا تھا. کبھی پڑھا آپ نے؟ نہیں پڑھا. تو یہ دولت جاتی کہاں تھی؟ لہٰذا دولت وہیں جاتی تھی جہاں مکے میں مادر فاطمہ کی دولت گئی. یہ مسلمان ٹکڑوں پر پلے، مکے میں خدیجہ کے ٹکڑوں پر، اور مدینے میں آ کر علی کی تلوار کے سائے میں جیے، فاطمہ زہرا کے رزق کے سائے میں پلے. تو احسان ہی ہم پر پنجتن کا، اسی لیے ہم گاتے ہی پنجتن کی ہیں سرکار. نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات. لہٰذا سخاوت میں اگر باپ پہ جائیں گی تو رسول اللہ ہیں جن کی سخاوت ہوا کا مقابلہ کرتی ہے، اور اگر ماں پہ جائیں گی تو رسالت کی خاطر اس حد تک جناب خدیجہ فنا ہیں کہ اپنی پوری دولت لٹا دی، اپنی زندگی لٹا دی، قریش کی تمام عورتوں کی مخالفت مول لی. تو کس پر جائیں گی؟ اگر بچوں کے لیے میں جملہ کہہ رہا ہوں تو وہاں پر عجیب طرح سے سخاوت کا مظاہرہ کیا. اور جو ذاتی عبادتیں ہیں اور جو سماج کے لیے بھلے کا سوچا اور بھلے کا کام کیا، اس میں آپ یہ 2 محور چلیں گے اپنی جگہ سے، دوبارہ ایک نقطے پر آ کر ملیں گے. اس کا نام ہے رسول خدا. عبادتیں بھی کریں گی تو رسول کی طرح سے، اور صدقہ خیرات کریں گی تو رسول کی طرح سے. آپ سب نے سنا ہوا ہے، امام حسن نے دیکھا، میں نے رأیت امی لیلۃ الجمعہ فی محرابہا، کہ کانت تدعو، میری ماں دعا کر رہی تھی مدینے کے مومنین کے لیے، یہاں تک کہ 1000 لوگوں کی دعا کو میں نے گنا. تو میں نے کہا کہ اے مادر گرامی، آپ نے سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا نہیں کی، کچھ تو اپنے لیے بھی دعا کریں. فرمایا کہ یا بنی الجار ثم الدار، بیٹا سنو، پہلے پڑوس پھر اپنا گھر.
ہمارا فلسفہ مختلف ہے. میں قطعاً میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو لائن آف ایکشن دے رہا ہوں زندگی کے لیے، نہیں، یہ سیدہ کی سیرت ہے. آپ اسی توضیح المسائل، اسی اخلاق کردار پر چلیے جو صحیفہ سجادیہ میں، جو نہج البلاغہ میں، جو آپ کے مرجع تقلید نے آپ سے تقاضا کیا، حکم دیا، انہی کے مطابق چلیے. یہ میں صرف بتا رہا ہوں کہ آپ کس بیوی کی یاد منانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے اس حد تک بس. تو بیٹا پہلے پڑوسی پھر اپنا گھر. کیا مطلب؟ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، روح التی بین جنبی، فاطمہ میری اس روح کا نام ہے جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے. لہٰذا اگر رحمت للعالمین یہ کہیں پروردگار مجھ پر پتھر مار رہے ہیں، میرے دانتوں سے خون نکل رہا ہے، اہد قومی، پروردگار معاف کر دے، ہدایت کا، فإنہم لا یعلمون، ان کو نہیں پتا کہ ختمی مرتبت کو پتھر مار رہے ہیں، خدا معاف فرما، معاف فرما. یہ رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، روح رحمت للعالمین عبادت کر رہی ہے محراب میں. کس مدینے کے لوگوں کے لیے دعا کر رہی ہیں؟ تاریخ آپ کے سامنے ہے، پوری تاریخ اس مدینے کے لیے دعا کر رہی ہیں اور اس انداز سے دعا کی. اب یہ دعا، اب اس کے بعد جناب سیدہ کے پاس ایک دفعہ تشریف لائے امیر المومنین، یہ روایت موجود ہے. تو کہا کہ کچھ ہے سیدہ گھر میں؟ کچھ ہے؟ کہا کہ کچھ نہیں ہے، بخدا کچھ نہیں ہے. کہا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا کہ قد نہانی، قد کان رسول اللہ نہانی، رسول خدا نے مجھے منع کیا تھا، ان تسألی ابن عمک ما لا یقدر علیہ، خبردار وہ چیز کبھی مت مانگنا اپنے چچا زاد بھائی سے کہ جس کی علی میں طاقت نہ ہو. مشکل کشا، کیا کہنے، کیا کوئی سمجھے گا علی ابن ابی طالب کی، کیا کوئی نہیں سمجھ سکتا کس مقام پر ہے تعبد، کس مقام، عجیب دریا رحمت الہی ہے، یعنی توحید کا سمندر ٹاٹے مار رہا ہے. علی ابن ابی طالب اصلا نہ دنیا کی فکر، نہ آخرت کی، نہ جنت، نہ جہنم، اگر ہے تو سرکار مصطفیٰ کی ذات میں فنا ہو چکی ہے یہ ہستی. خدا علی ابن ابی طالب عجیب مخلوق ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی، عجیب آیت ہے، عجیب خبر ہے کہ واقعاً درود بھیجیے امیر المومنین کی بارگاہ میں. ایک دفعہ اور درود بھیجیے. کیا ہم لوگ سمجھ پائیں گے؟ بس یہ مولا گناہ معاف کر دیں ولایت کے صدقے میں، سکون سے اپنی قبر میں اتر جائیں، قبر کی پہلی رات، برزخ، پل صراط، یہ سب ہماری اوقات ہے، حیثیت سے زیادہ جو تھے وہ لے کے چلے گئے، جیت گئے اس میدان ولایت کے اندر. سلمان اور ابوذر اور ابو الفضل عباس صبر سب سے بلند ترین مقام پر ہیں، کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. اور جناب سیدہ کے وجود کو کیا کہا جائے؟ کسی عالم نے بڑا اچھا کہا کہ فاطمہ اس کی بیوی قرار پائی ہے جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دی. شوہر گھر سے باہر رہتا ہے، گھر کے اندر خاتون کو روپیہ پیسہ چاہیے گھر چلانے کے لیے، لیکن علی ابن ابی طالب نے امام عصر ہوتے ہوئے دنیا کو 3 طلاقیں دی. سیدہ نے اس روحانیت کے مقام پر ہے کہ روح رسول خدا سے وہ فیض کسب کر کے اس شخص کا ہم پلہ قرار پائیں کہ جس نے دنیا کو 3 طلاقیں دی. آپ تو گھر سے باہر، آپ نے تمام جنگیں لڑی، تمام کی تمام کرامتیں، معجزات، یعنی وجود علی ابن ابی طالب کی کرامتوں کو، اعجاز کو جس نے گھر میں سنبھالا دیا وہ ذات صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا. لہٰذا یہی بات امیر المومنین سے فرمائی تھی رسول خدا نے، تمہارے 2 رکن ہیں، 2 ستون ہیں، ایک میں، دوسرے فاطمہ. کہا کہ تو آپ نے کہا نہیں، کہا کہ مجھے منع کیا تھا رسول خدا نے کہ جس کی طاقت نہ علی سے وہ مت مانگنا. باہر نکلے، ایک شخص ملا، مولا نے 1 سونے کا سکہ قرضہ لیا اس سے اور گئے. مقداد کو دیکھا پریشان حال آ رہے ہیں، کہا کہ ما اخرجہ کا، فرمایا مقداد نے کہا یہ باہر کیوں نکلے اس وقت؟ اس کا مطلب ہے کہ وقت بڑا نامناسب سا تھا. مولا کو حیرت ہوئی کہ تم اس وقت گھر سے باہر کیوں نکلے، اور دن کا وقت تھا کیونکہ چہرے کی حالت دیکھی، مدینے میں اسٹریٹ لائٹس نہیں ہیں. روایت کے ذریعے واقعے کے انوائرمنٹ کو سمجھیے ذرا. دن کا وقت ہے، دوپہر کا وقت ہے، مولا کائنات دوپہر کے کھانے کے لیے تشریف لائیں لگتا ہے یا صبح کے ناشتے کے لیے، بہرحال روشنی ہے. کہا کہ کیا حالت ہے؟ ما اخرجہ کا، کسی نے باہر نکالا گھر سے. کہا الجو بحق من عظم حق کیا امیر المومنین، اس خدا کی قسم جس نے آپ کے حق کو بڑا عظیم کیا ہے مجھ پر، بھوک کی وجہ سے نکلا، پریشان ہوں، کروں تو کیا کروں. راوی کہتا ہے چھٹے امام سے، وَرَسُولُ اللَّهِ كَانَ حَيًّا، یہ بتائیے مولا رسول زندہ تھے؟
امام نے فرمایا ورسول اللہ کانا حیّن، رسول زندہ تھے. آپ سمجھے راوی نے کیوں پوچھا؟ خوب سکون سے رات کو سونے سے پہلے تفکرات کے دریا میں ڈوب کر سوچئے گا کہ راوی نے کیوں پوچھا. یہ میرے منہ پر تماچا لگایا راوی نے، اور تمام مسلمانوں کے منہ پر ایک تماچا لگایا ہے راوی نے. رسول اللہ زندہ تھے؟ کہا کہ رسول کانا حیّن، رسول زندہ تھے. کہا کہ مقداد یہ دینار ہے، میں گھر سے نکلا تھا، فأوصرک بہ، میں اپنے بجائے تم کو زیادہ اس کا حقدار سمجھتا ہوں، یہ تم لے کر جاؤ. دے دیا اور گھر میں آئے. روایت کے الفاظ نہیں کہ کپ کپاتے ہوئے قدموں سے آئے، بوجھل قدموں سے آئے. فاطمہ کا کیا جواب دوں گا، کیونکہ فاطمہ قالب دوسرا ہے، روح علوی ہے، روح مصطفیٰ ہے. اگر فاطمہ علی کو نہ سمجھے تو کون سمجھے؟ جس بی بی کے لیے امیر المومنین فرمایا نعم المرأۃ نعم العون فی طاعت اللہ، فاطمہ بڑی میری بہترین مددگار رہیں عبادت الہی کے سلسلے میں. یہ کس کی عبادت کی بات ہو رہی ہے؟ جس نے نہ جنت کے لالچ میں عبادت کی ہے نہ جہنم کے خوف سے. فاطمہ اس کی عبادت کی مددگار ہیں. فاطمہ زہرا سے مدد مانگنا سکھائیے اپنے بچیوں اور بچوں کو. اب جب گھر میں آئے تو دیکھا کہ میں جب داخل ہوا رسول اللہ جالسن و فاطمہ تصلی و شیء مغطى بینہما، فاطمہ نماز پڑھ رہی ہیں اور رسول اللہ موجود ہے. ان دونوں کے درمیان ایک چیز ہے جس پر کوئی ڈھپی ہوئی چیز ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو فاطمہ نے جب پردہ ہٹایا، اس کے اوپر سے وہ خان پر سے پوش کو ہٹایا تو فَإِذَا جِفْنَةٌ، ایک پیالہ تھا، اس کے اندر روٹیاں اور پکا ہوا گوشت رکھا تھا. تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ سیدہ نے جواب دیا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. رسول خدا نے جملہ فرمایا الا احدثک بمثلک ومثلھا، میں تمہیں اس پیالے کی مثال اور سیدہ تمہاری مثال بیان کروں؟ بالکل بابا جان فرمائیے، بالکل ہم سنیں گے. آپ میرے الفاظ میں کہا کہ تمہاری مثال ہے زکریا کی، اور گویا کہ میرے الفاظ میں علی کی مثال ہے، تمہاری مثال ہے مریم والی، اور علی کی مثال ہے زکریا کی. کلما دخل زکریا، جب بھی زکریا مریم کے پاس آتے وجد عندها رزقا، وہاں پر ایک رزق رکھا ہوتا. بھائی رزق لانے والا میں ہوں، زکریا خالو تھے، مریم کے پاس میں لایا نہیں، اتنے سارے پھل کہاں سے آ گئے؟ تو مریم جواب دیتی کہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا جس کو چاہتا بغیر حساب دیتا ہے. چھٹے امام نے فرمایا روایت کے مطابق کہ 1 مہینے تک اہل بیت نے اس میں سے کھایا. وَهِيَ عِنْدَنَا، وہ پیالہ ہمارے پاس ہے. آخری جملہ سنیے گا آپ، وَالْقَائِمْ يَأْكُلُ مِنْهَا، اور ہمارا 12واں اسی میں سے کھائے گا. روایت کے یہ الفاظ نہیں ہیں کہ ابھی حضرت اس سے کھا رہے ہیں، وہی کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کب کھائیں گے. والقائم یاکل منہ، آپ اس کا مطلب سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہے، کل میں 2 روایتیں پیش کروں گا، ایک جناب سلمان فارسی کی اور دوسری جناب امیر المومنین جناب سیدہ کے بارے میں، اگر یاد رہی تو، کہ جس میں خود یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کوئی دعا جناب سیدہ کی زبان مبارک سے سنیں، کوئی دعا آپ جناب امیر سے لیں، کوئی دعا آپ امام حسن سے لیں، کوئی چیز امام حسین سے لیں، کوئی رسول اللہ سے لیں. یہ بڑی عجیب چیز ہے. یعنی حضرت حجت امام حجت ہیں، امام معصوم ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، عام زبان میں عالم ماسوا خدا کی مخلوقات حضرت حجت کے گرد طواف کر رہی ہیں. لیکن اس پیالے کی اور اس کاسے کی عظمت کو سمجھیے کہ وہ خدا اس نے کیوں بھیجا، اخلاص علی ابن ابی طالب کو دیکھ کر کہ تم نے یہ راہ خدا میں سونے کا سکہ مقداد کو صدقے میں دیا، اب تمہاری زوجہ بھوکی نہیں رہ سکتی. اس واقعے کے لحاظ سے البتہ، اب یہ جو اس واقعے کے لحاظ سے یہ بھی ایک قید ہے جس کو میں یہاں پر لانا ضروری سمجھتا ہوں. تو یہ عجیب اخلاص ہے، عجیب سلسلہ ہے. جناب حسین ابن روح سے جو روایتیں پوچھی گئیں، بہرحال بات کو یہیں تک ختم کیجئے کہ یہ ایک عجیب سلسلہ ہے کہ وہ پیالہ ابھی تک ہے. پروردگار دوسرا پیالہ، دوسرا کاسا، دوسرا برتن دے سکتا تھا امام زمانہ کو، لیکن وجود سیدہ، وجود حسن، وجود حسین، وجود رسول اللہ، ان پنجتن کا وجود ایسا ہے کہ پنجتن کا اتصال حضرت حجت کے ذریعے خداوند تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس پیالے کے ساتھ بھی اتصال ہو. تو سمجھیے محبتوں اور مودتوں کے ان سلسلوں کو، مدد مانگنے کا طریقہ سکھائیے اپنے بچوں کو اور بچیوں کو. بہت زحمت دی، وقت بھی گزر گیا، مختصر مصائب پڑھوں گا. آج مصائب مختلف ہوں گے، وہ مصائب ہوں گے کہ جس پر رسول خدا نے گریہ کیا اور سیدہ نے.
رسول خدا رمضان المبارک کا خطبہ دے رہے ہیں، گفتگو کی. ایک دفعہ ایک ہستی کھڑی ہوئی اپنے مقام سے کہ یا رسول اللہ افضل اعمال کیا ہیں؟ کہا کہ افضل اعمال رمضان کے مہینے میں حرام چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. اور ایک دفعہ اس شخص کے چہرے کو دیکھا اور کریا کرنا شروع کیا. اس ہستی نے پوچھا ما یبکی کیا رسول اللہ، یہ رو کیوں رہے ہیں آپ یا رسول اللہ؟ کہا لما تلقی بادی ابا الحسن، کہ اے شخص اس مہینے میں تمہارے سر پر ضربت لگے گی نا، وہ چیز مجھے رلا رہی ہے. آپ سمجھیں کس کی بات ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ نے رمضان کی فضیلتوں کے ذکر کو چھوڑا اور علی کی فضیلتوں کی طرف آ گئے. یہ واقعہ آپ نے سنا؟ آپ جو گریہ کر رہے ہیں مولا علی کا نام سن کے، رسول کی سنت ہے، رسول کے دل کو خوش کر رہے ہیں. یہ آنسو رسول خدا کی بارگاہ میں ہدیہ کیجئے. یا رسول اللہ آپ کے بھائی کا ذکر ہے، آپ کے بھائی کی یاد میں گریہ کیا. جناب سیدہ بستر علالت پر، بستر شہادت پر صاحب فراش ہو چکی ہیں. امیر المومنین تشریف لائے، پہلو میں بیٹھے، ایک دفعہ دیکھا سیدہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں. انسان کیا سوچتا ہے؟ تکلیف میں ہے، درد میں ہے، پہلو میں تکلیف ہے، بازو میں تکلیف ہے. پہلے تو سمجھیے کس کے فرش اعضا پر بیٹھے ہیں آپ، شہزادی کونین. کہا ما یبکی کا یا سیدتی، جس کو علی کہے میری آقا زادی، میری شہزادی، کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ سیدہ کہیں محسن کا نام لے، حسن حسین زینب کی یتیمی کا نام لیں. ابو الحسن بازو میں درد ہو رہا ہے، پہلو میں درد ہو رہا ہے. یہ کہا عجیب جملہ ارشاد فرمایا بی بی نے، فرمایا لما تلقی بعدی یا ابو الحسن، اے علی میرے بعد جو یہ امت آپ پر ظلم کے پہاڑ توڑے گی، میں آپ کے مصائب کو یاد کر کے رو رہی ہوں. عزیزوں علی بن ابی طالب کے مصائب کیا تھے؟ فرمایا صبر تو وفی العین قضا وفی الحلق شجا، میں نے صبر کیا، میرے حلق میں ہڈی پھنسی تھی، آنکھوں میں خس و خاشاک تھا. علی بن ابی طالب کے صبر کو آپ کیا سمجھیں گے؟ جب علی حسن کو دیکھتے ہوں گے تو زہرالود بدن یاد آتا ہوگا، حسین کو دیکھتے ہوں گے بوسہ گائے رسول خدا پر خنجر چلتا ہوا نظر آتا ہوگا. جب کوفے میں عباس کے بازوؤں کو دیکھتے ہوں گے تو قلم ہوئے ہوئے بازو دکھتے ہوں گے. اور جب آپ کی شہزادی زینب کو دیکھتے ہوں گے، کوفے کی گلیوں کو دیکھتے ہوں گے، تو ایک دفعہ زاروں قطار گریہ کرتے ہوں گے. آخر میں وہ وقت آیا کہ 19 رمضان کو اس ملعون کو علی نے خود اٹھایا. ایک دفعہ سجدے میں جا رہے تھے، ایک آواز آئی اتحدمت واللہ ارکان الہدا، ارے ہدایت کے ستون گر گئے. زینب کے کانوں میں آواز پہنچی، اصحاب آئے چٹائی لے کر، علی میں چلنے کی ہمت نہیں. ایک دفعہ خون کا فوارہ نکلا، بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ. کوفے کی مسجد کی مٹی کو اٹھایا، سر اقدس پر ڈالا، اصحاب آئے، غش کا عالم تاری. علی گر پڑے زمین پر، چٹائی کو لے کر آؤ. علی کو چٹائی پر لٹایا گیا، اصحاب نے چٹائی کو اٹھایا، افاقہ ہوا، آنکھیں کھولی، اپنے اصحاب کو دیکھا. میں کہوں گا مولا کتنے خوش قسمت ہیں، جب زمین پر گرے، چٹائی پر ڈالا گیا، آنکھیں کھلی، اصحاب کو دیکھا. ارے میرے مولا کاش تم کربلا میں ہوتے جب آپ کا حسین گھوڑے سے زمین پر گرا، آنکھوں کو کھولا. ایک طرف اہل حرم کے خیام، دوسری طرف یزید کا لشکر. بس ایک دفعہ اصحاب چٹائی میں ڈال کر مولا کو بیت الشرف تک لائے. کہا اب یہاں سے تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ. مولا چلنے کی ہمت نہیں ہے، تاریخ میں آپ نے سنا ہے نا. کہا کہ نہیں، میں علماء نے بیان کیا، لگتا یہ ہے کہ مولا کائنات پسند نہیں کرتے تھے کہ جب میں گھر میں جاؤں گا نا، بہویں ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، نواسیاں ہیں. گریے کی آواز بلند ہوگی، علی کے سر سے خون کا فوارہ بہ رہا ہے، علی کی داڑھی ریش مبارک خون میں تربتر ہے. تو یہ برداشت نہیں کر پائیں گی، گریہ کریں گی. اصحاب سے کہا چلے جاؤ. علماء یوں بیان کرتے ہیں، میں نہیں چاہتا گریہ کی آوازیں آئیں. میں کہوں گا مولا اپنے قدموں پہ تو چلتے ہوئے گئے نا، زینب کا دل گھبرائے گا، ام البنین کا دل گھبرائے گا، حسن حسین عباس ہے نا. میں کہوں گا مولا اس وقت آپ کی بیٹیوں کا کیا حال ہوگا جب ایک طرف عباس کا سر نو کے نیزہ پر، ایک طرف حسین کا سر نو کے نیزہ پر. کوئی تسلی دے. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين واكفنا ما همنا وارزقنا العافية ووسع أرزاقنا وطول أعمارنا مع الصحة والسلامة في الجسم والروح. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. پالنے والے تجھے قسم دیتے ہیں امیر المومنین کے شکافتہ سر کی، تجھے قسم دیتے ہیں سیدہ کونین کے خمیدہ قد کی. جتنے لوگ تنگ دست ہیں، نادار ہیں، پریشان حال ہیں، مشکل میں گرفتار ہیں، بیمار ہیں، مجھ سے آپ سے درخواست کی پروردگار مشکلات کو دور فرما. پروردگار آپ سب بھی یہ نیت کیجئے، پروردگار ان آنسوؤں کو، یہ مجلس جو ہے اس کو حضرت حجت کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پر پیش کرتے ہیں، باعث تعزیت و تسلیت قرار دے. ان آنسوؤں کو، اس مجلس کو جناب سیدہ کی بارگاہ میں ہدیے کے طور پر پیش کرتے ہیں، باعث تعزیت قرار پائے. حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما. محسنین، ذوی الحقوق، اعزاء، اقربا، والدین جنہوں نے ہم کو نیک چیزیں سکھائیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کی مغفرت فرما، برزخ کی مشکلات کو دور فرما. جو موجود ہیں ان کو صحت سلامتی عطا فرما. پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما. جو تو نے ہمارے لیے بری چیزیں مقدر کر دی ہیں ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے، ان کی مغفرت فرما. پروردگار ہم سب کو وہ تحفے عطا فرما جو امیر مومنین کے سچے چاہنے والوں کی قسمت میں تو نے لکھے ہیں. پروردگار جس شخص نے مجھ سے، آپ سے، سب سے دعاؤں کی درخواست کی ہے، جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کسی نے دعا کی درخواست کی ہے، ان سب کی دعاؤں کو، حاجتوں کو پورا فرما. ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری، مرحوم سید نجم الحسن رضوی ابن سید، معذرت چاہتا ہوں میں نہیں پڑھ پا رہا، مرحوم سید نجم الحسن رضوی، مرحومہ امینہ بانو بنت حفاظت حسین، سید بند حسن رضوی، مرحوم سید نجم الحسن رضوی ابن سید بند حسن رضوی، مرحومہ امینہ بانو بنت حفاظت حسین. اپنے کل مرحوم و مرحومات کو بھی ضرور شامل کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سیدہ فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ، فاطمہ زہرا، فاطمہ، فاطمہ زہرا، فاطمہ، فاطمہ زہرا، زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ، اے میری بی بی، اے میری بی بی، تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا ہے. یا زہرا، یا زہرا، تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر کا سائبہ دے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تجھ سے چاہے دو جہاں دے دے. یا زہرا، زہرا، یا زہرا،
میری بی بی، اے میری بی بی، آنسوؤں نے دعا مانگی ہے، تیری تسبیح ہی پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے۔ تیرا دربار وہ سخی در ہے، ہر فرشتہ یہاں گداگر ہے، تیرے مقروض آسمان والے، تیرا مقروض ہر سکندر ہے۔ اے میری بی بی، اے میری بی بی، تو سخی ہے تیرے بچے بھی ایک راہی نہیں، گواہی میں جگ یہ سارا ہے۔ تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے، مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے، تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے۔ اے میری بی بی، اے میری بی بی، کتنے صدمے اٹھائے ہیں تم نے، جیتے جی تجھ کو میری شہزادی غم نے مارا ہے۔ فرش مجلس پہ اور مصلے پر ہر جواں کہہ رہا ہے رو رو کر، ہم رہے نہ رہے مگر بی بی، تا قیامت رہے ہمیں سرور یا زہرا، یا زہرا، اے میری بی بی، اے میری بی بی، تیرے بچوں کا غم مناتے ہیں، اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ پیارا ہے، یا زہرا، ان شہیدوں کا یہ مقدر ہے، صاحبہ ان کی تیری چادر ہے، ان کے سینوں پہ میری شہزادی داغ ماتم نشان حیدر ہے، زہرا، یا زہرا، زہرا۔ اے میری بی بی، اے میری بی بی، خلد میں شہید جو ہوئے، تیری آواز آئے آنے دو یہ ہمارا ہے، یا زہرا،
قرض مقروض کا ادا کر دے، مفلسوں کا نصیب وا کر دے، جن کی گودی بھری نہیں بی بی ان کو اولاد تو عطا کر دے یا راج آیا ہے رایا ہے اے میری بی بی، اے میری بی بی، آنسوؤں نے دعا مانگی ہے، تیری تسبیح ہی پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے یا زہرا زہرا یا زہرا زہرا یا زہرا فاطمہ 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 زہرا متوجہ سے السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي وابن مولاي السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتن الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وظهورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها تميلا صلوات